السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم 33واں سبق پڑھیں گے المطعم۔ المطعم کہتے ہیں ریسٹورنٹ کو جہاں پہ کھانا کھاتے ہیں۔ المطعم کھانے کی جگہ۔ مفعول کا وزن ہے طعم یطعم کے معنی ہے مزے لینے کے معنی میں ہوتا ہے یا کھانا کھانے کے معنی میں ہوتا ہے، اسی سے طعامن بنا ہے کھانا، اسی سے اس میں ظرف ہے یہ مطعم مفعول کے وزن پہ، یعنی کھانے کی جگہ یعنی ریسٹورنٹ۔ دیکھیے نزل خالد و ارشد من القطار، خالد اور ارشد ٹرین سے اترے۔ نزلہ واستأجر، استأجر یستأجر استئجارن یا پھر استیجارن، اس حمزہ کو الف سے بدل سکتے ہیں، یہاں پہ استأجر کو استاجرہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یستأجر کو یستاجر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس حمزہ کی استا کی حرکت حمزہ کو دے کے اس کو الف سے بدل سکتے ہیں، نہیں ہاں اس کو ابھی بھی الف سے بدل سکتے ہیں، ساکن ہے جب بھی، یہ تعلیلات میں یہ چیزیں آتی ہیں علم صرف میں۔ استاجرہ تثنیہ کا صیغہ ہے، واستاجرہ سیارۃ اجرۃ، سیارۃ اجرہ ٹیکسی کو کہتے ہیں، اور ان دونوں نے کرائے پہ لی ایک ٹیکسی، اور ان دونوں نے ٹیکسی کرائے پہ لی یعنی ٹیکسی کو ہائر کیا، اور ان دونوں نے ٹیکسی کو ہائر کیا یعنی ٹیکسی کرائے پہ لی۔ وَوَصَلَا بِهَا إِلَى فُندُقٍ، اور وہ دونوں اس کے ذریعے یعنی ٹیکسی کے ذریعے إِلَى فُندُقٍ ہوٹل پہنچے۔ ہوٹل وہ ہوتا ہے جہاں پہ کمرے وغیرہ ہوتے ہیں، جہاں پہ رہ سکتے ہیں آپ ایک آدھ دن، اور ریسٹورنٹ جہاں صرف آپ کھانا کھا سکتے ہیں اسے مطعم کہتے ہیں، فندق کہتے ہیں ہوٹل کو جہاں پہ آپ رک سکتے ہیں رات کو۔ وَوَصَلَا بِهَا إِلَى فُندُقٍ، اور وہ دونوں اس کے ذریعے، وصلا تثنیہ ہے، جہاں پہنچیں گے وہاں الہ داخل کریں گے، وصلا اور وہ دونوں پہنچے، بہا اس کے ذریعے ٹیکسی کے ذریعے، الہ فندقن ایک ہوٹل، استأجرا فی الفندق حجرۃ للیلۃ واحدۃ، ان دونوں نے ریسٹورنٹ میں ایک کمرہ ایک رات کے لیے، للیلۃ واحدۃ ایک رات کے لیے کرائے پر لیا، رینٹ پر لیا۔ رینٹ پر لینا کسی چیز کو استأجرہ کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ وبعد استراحۃ قلیلۃ خرجا الی الشارع ومشیا، اور تھوڑا آرام کرنے کے بعد، استراحت آرام کرنا، تھوڑا آرام کرنے کے بعد، خرجا وہ دونوں نکلے، الی الشارع روڈ تک، روڈ کی طرف، خرجا الی الشارع وہ دونوں روڈ تک نکلے یعنی باہر آ گئے، روڈ پر نکلے، ومشیا اور پیدل چلے، ومشیا اور پیدل چلے۔ خالد کہہ رہا ہے انا اشعر بالجوع، شعر یشعر کا معنی ہوتا ہے محسوس کرنا، شعر یشعر محسوس کرنا، بالجوع بھوک کو محسوس کرنا، انا اشعر میں محسوس کر رہا ہوں بھوک کو، یعنی مجھے بھوک لگ رہی ہے، انا اشعر بالجوع میں بھوک کو محسوس کر رہا ہوں یعنی مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تعال ندخل مطعما ونأکل طعاما، تعال یہ فعل امر ہے تو فعل امر کا جواب بھی مجزوم ہوتا ہے، اس پہ جزم آتا ہے۔ آؤ ہم چلیں ایک ریسٹورنٹ اور ہم کھانا کھائیں۔ ارشد کہہ رہا ہے وَأَنَا جَائِعٌ وَعَطْشَانٌ كَذَلِكَ تعال نأکل ونشرب، ارشد کہہ رہا ہے اور میں بھی بھوکا ہوں اور پیاسا ہوں، اور میں بھی بھوکا ہوں، جائعٌ بھوکے کو کہتے ہیں، اور میں بھی بھوکا ہوں اور پیاسا ہوں اسی طرح، اور میں بھوکا اور پیاسا ہوں اسی طرح، یعنی اسی طرح مجھے بھی بھوک اور پیاس لگ رہی ہے۔ تعالی آؤ ہم کھائیں اور پئیں۔ خالد کہہ رہا ہے ھذا مطعم نظیف ان نأکل فیہ الغداء نجد فیہ کل شیء نظیفا، خالد کہہ رہا ہے یہ ایک صاف ستھرا ریسٹورنٹ ہے، ھذا یہ
ایک صاف ستھرا ریسٹورنٹ ہے، نظیفن صاف ستھرا ریسٹورنٹ ہے۔ ان یہ حرف شرط ہے، جب ہم شرط لگاتے ہیں کوئی اگر شرط لگانی ہو تو ہم ایسے لگاتے ہیں، اگر تم نے یہ کرا تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ تو ہم شرط لگا کے اس کا جواب بھی خود ہی دیتے ہیں، یعنی اگر تم نے یہ کرا تو یہ ہوگا۔ تو اسے اس طریقے کے جملے اگر عربی میں کہنے ہو تو اس کے لیے حرف شرط لاتے ہیں۔ تو ان ہے، لو ہے، اذا ہے، اس میں 3 بتائے جائیں گے، تینوں شرط کے لیے آتے ہیں، تینوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ وَإِن نَذْهَبْ، اور اگر ہم گئے، إِلَى مَطْعَمٍ نہیں یہاں سے ہے، سوری، إِن نَأْكُلْ فِيهِ، اگر ہم اس میں کھائیں گے لنچ، الغداء دوپہر کا کھانا یعنی لنچ، إِن نَأْكُلْ اگر ہم اس میں دوپہر کا کھانا کھائیں گے، نجد فیہ ہم اس میں پائیں گے، کل شیء نظیفاً ہر چیز صاف ستھری۔ ان حرف شرط جب دو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، ایک تو اس کو جزم دیا، اس کے بعد نجد اس کو بھی جزم دیا، ورنہ کیا ہوتا نجدو ہوتا یہ، اور یہ نأکلو ہوتا۔ اس نے 2 فعل مضارع کو جزم دیا، ایک تو اس کو دیا اور ایک دوسرا اس کو، 2 فعل مضارع کو جزم دیتا ہے حرف شرط ان۔ اور اگر واو آ جائے تو جتنے چاہے اتنوں کو دے دو، واو سے تو عطف کرتے ہیں نا، تو جوڑ لیتے ہیں، تو ابھی لیکن واو نہیں آ رہا تو یہ 2 کو ہی دے گا صرف۔ اگر ہم اس میں دوپہر کا کھانا کھائیں گے تو ہم، دیکھیں شرط کی جزا ہوتی ہے، یعنی اگر ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، تو وہی بتا رہے ہیں۔ تو یہاں تک اس نے شرط لگائی، پھر خود ہی جواب دے رہا اس کا، تو ہم اس میں ہر چیز صاف ستھری پائیں گے۔ وَإِن نَذْهَبْ إِلَى مَطْعَمٍ بَعِيدٍ نَتَعَبْ، اور اگر ہم جائیں گے إِلَى مَطْعَمٍ بَعِيدٍ دور ہوٹل کی طرف، تو ہم تھک جائیں گے، نتعب، تعیب یتعب تھکنا، اس کو بھی جزم دیا، اس کو بھی جزم دیا، دونوں فعل مضارع ہیں۔ اور اگر ہم دور ہوٹل میں جائیں گے، دور ہوٹل کی طرف جائیں گے تو ہم تھک جائیں گے، خود ہی جواب دے رہا، تو ہم تھک جائیں گے۔ تو شرط ایسی لگاتے ہیں، ہم شرط بتاتے ہیں، پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ پھر ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں کرو گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ ارشد، یہ بھی حرف شرط ہے، اذا۔ ارشد کہہ رہا ہے اذا کان الامر کذالک فلا مانع عندی، جب معاملہ اسی طرح ہو، یا جب معاملہ اسی طرح ہوگا تو میرے پاس کوئی روکنے والا نہیں ہے، یعنی میرے نزدیک کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میرے نزدیک کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مانع روکنے والا، یہ لا نفی جنس ہے، اس کا اسم ہے اور یہ اس کی خبر ہے۔ لا مانع عندی، میرے نزدیک کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایسے آپ کہیں گے جب وہ کوئی جملہ کہنا ہو۔ اذا کان الامر کذالک، جب معاملہ اسی طرح ہوگا یا اسی طرح ہو تو میرے نزدیک کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اذا داخل ہوتا ہے ماضی پہ بھی، مضارع پہ بھی، ان بھی ایسے ہی ماضی مضارع پہ ہوتا ہے، لیکن مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے اسے، ٹھیک ہے۔ کانا جو ہے اگرچہ ماضی ہے لیکن یہ مستقبل کے معنی میں ہو جائے گا اذا داخل ہونے سے، یعنی فیوچر کے معنی اس میں آ جائیں گے۔ جب معاملہ اسی طرح ہوگا، دیکھیے مستقبل آ گیا، ہوگا نہ کہ ہوا، ہوگا، فلا مانع عندی، تو میرے نزدیک کوئی روک ٹوک نہیں، تو میرے نزدیک کوئی روک ٹوک نہیں۔ دوسری چیز، اذا کی جو جزا ہے نا، حرف شرطیہ ان کی بھی لے لیجئے، حرف شرط کے بعد جو جزا آتی ہے اگر جملہ اسمیہ ہو تو اس پہ فا داخل کرتے ہیں، فا، یہی فا کو یہاں داخل کر رہے ہیں، فلا مانع عندی۔ اس کے بعد کہہ رہے حیا ندخلہ، آؤ ہم اس میں داخل ہو جائیں، حیا آؤ، ندخلہ اس میں داخل ہو جائیں، ہو سے مراد وہی مطعم ہے جس میں وہ داخل ہونے کی کہہ رہے تھے۔ تو فی لانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے بھی استعمال ہے اس کا، قرآن کریم میں دونوں طریقے سے استعمال ہے، حیا ندخلہ، آؤ ہم اس میں داخل ہو جائیں۔ خالد و ارشد تناولا غداء شہیا و شربا ماء مثلجا و خرجا، خالد اور ارشد نے دوپہر کا مزیدار کھانا تناول کیا، نوش فرمایا۔ تناول تناولن کا معنی ہوتا ہے نوش کرنا،
یعنی تناول کرنا، اردو میں بھی کہتے ہیں تناول فرمائیے، نوش فرمائیے۔ خالد اور ارشد نے تناولا تثنیہ کا صیغہ ہے، تناول تناول تناولاً۔ خالد اور ارشد نے دوپہر کا مزیدار کھانا تناول فرمایا، مزیدار لنچ، ٹھیک ہے، مزیدار دوپہر کا کھانا تناول کیا اور ٹھنڈا پانی پیا، اور ان دونوں نے ٹھنڈا پانی پیا اور وہ دونوں نکلے، خرجا، مثلج کہتے ہیں ٹھنڈا، شہین مزیدار۔ خالد اصناف الطعام لذیذۃ واسعار المطعم مناسبۃ، کہہ رہے ہیں کھانے کی قسمیں، کھانے کی اصناف یا صنفن کی جمع، اس کے معنی ہوتی ہیں قسمیں، یعنی کھانے کی جو ویرائٹی ہے، ویرائٹی یعنی الگ الگ طریقے کے، وہ لذیذ ہے، کھانے کی ویرائٹی، کھانے کی ڈشز لذیذ ہیں۔ واسعار المطعمی، اور واو مانے اور، ریسٹورنٹ کی یعنی ہوٹل کی قیمت، ریسٹورنٹ کی قیمت مناسب ہے، اسعار قیمت کو کہتے ہیں، ہوٹل کی قیمت مناسب ہے۔ ارشد کہہ رہا ہے وہ ادوات الطعام نظیفۃ، اور کھانے کے آلے یعنی جس میں کھانا پکایا جاتا ہے، نظیفۃ صاف ستھرے ہیں۔ اداتن کہتے ہیں آلہ، آلے کو اداتن کہتے ہیں، اسی کی جمع ادواتن آتی ہے، کہتے ہیں ادوات استفہام، سوال پوچھنے والے آلے یعنی کوشچن ورڈز۔ تو ادوات مانے آلے ہوتے ہیں، تو کھانے کے آلے یعنی برتن، اور کھانے کے برتن صاف ستھرے ہیں۔ والاکواب والاطباق جمیلۃ، اور کٹوریاں اور پلیٹیں خوبصورت ہیں، اور کٹوریاں اور پلیٹیں خوبصورت ہیں۔ خالد کہہ رہا ہے والنظام جید والمکان ہادئ والطباخ ماہر، خالد کہہ رہا ہے اور نظام یعنی جو مینجمنٹ ہے، اور مینجمنٹ اچھی ہے، اور جگہ خاموش ہے، کالم۔ ہادی کہتے ہیں کام کو حمزہ کے ساتھ، اس لیے حمزہ کا نشان دے رہے، ایک ہوتا ہے ہادی، ایک ہے ہادی حمزہ کے ساتھ، ہادی یا کے ساتھ ہوتا ہے ہدایت دینے والا، اور ہادی حمزہ کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے خاموش، خاموش، کام، CALM، کام کہتے ہیں، کیلم کہتے ہیں شاید، خاموش کو کہتے ہیں، اور جگہ خاموش ہے یعنی شانتی ہے اس میں، اور جگہ شانتی والی ہے یعنی خاموشی والی ہے۔ اور طباخ کہتے ہیں کک کو، جو شیف ہوتا ہے، اور شیف ماہر ہے، ماہر کا لفظ عربی کا ہی ہے، یہ ماہر ہے یعنی پرفیکٹ ہے، ایکسپرٹ ہے، اور کک ماہر ہے۔ ارشد کہہ رہا ہے لو مکثنا ہنا غدا لتناولنا العشاء ہنا، دیکھیے لو مکثنا، مکثا یمکث مانے رکنا، ٹھہرنا، لو مکثنا اگر ہم رکے، ہنا یہاں پر، غدن کل، آئندہ کل، لتناولنا تو یقیناً ہم کھائیں گے، یا سوری یقیناً کا ترجمہ نہیں ہوگا، تو ہم کھائیں گے العشاء رات کا کھانا، ہنا یہاں پر، ہنا یہاں پر، لو مکثنا اگر ہم رکے، ہنا یہاں پر، غدن آئندہ کل، آنے والے کل، لتناولنا العشاء ہنا تو ہم یہاں پر رات کا کھانا کھائیں گے، العشاء۔ دیکھیے لو جو ہے نا، لو شرط، یہ بھی حرف شرط ہے، اس کی جزا کیسے پتہ چلتی ہے، اس پہ لام داخل ہوتا ہے، دیکھیے یہ لام آ رہا ہے، یہ اس کی جزا ہے، اصل میں تھا تناولنا، اس سے پہلے لام لیا ہے تو پتہ چل گیا یہاں سے جزا شروع ہو رہی ہے، شرط ہے پورا غدن تک، یہاں سے جزا شروع ہو رہی ہے اس کی، یہاں تک پوری جزا ہے، یعنی پہلے شرط لگائی کہ اگر ہم یہاں ٹھہرے تو ہم یہاں رات کا کھانا کھائیں گے، تو جو ہے یہ لام سے ترجمہ ہو رہا ہے، یہ اس کی جزا ہے، فا لائیں، ہر وقت فا نہیں لائیں گے، یہ جزا کا ترجمہ ایسے ہی کرتے ہیں تو سے، انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، اگر اللہ نے چاہا۔ تمرین نمبر 1، ان تاکل آکل، ان تشرب اشرب، ان تمشی امشی، اگر آپ نے کھایا تو میں کھاؤں گا، اگر آپ نے پیا تو میں پیوں گا، اگر آپ چلے تو میں چلوں گا۔
ان تستأجر هذه الحجرة استأجر تلك الحجرة. اگر آپ نے یہ کمرہ خریدا اگر آپ نے یہ کمرہ کرائے پر لیا تو میں استاجر تو میں وہ کمرہ کرائے پر لوں گا. یہ تشدید اس پہ جزم اس لیے آ رہا ہے حرف شرط داخل ہے. مضارع پہ فا نہیں آئے گا. جب فعل امر آئے گا یا اس میں جملہ اسمیہ آئے گا جزا میں تو فا آئے گا. ان تسلی یہ دیکھیے یا گر گئی حرف شرط کی وجہ سے حرف علت گر جاتا ہے کیونکہ جزم کی حالت میں حرف علت باقی نہیں رہتا اور جزم نہ ہو تو اس سے حرکت ختم ہو جاتی ہے. ان تسلی فی ھذا المسجد اصلی فی ھذا المسجد. اگر تو اس مسجد میں نماز پڑھے گا تو میں اس مسجد میں نماز پڑھوں گا. ان تشرب ماء مثلجا فی الحر تفرح ویبرد جسمک. یہ واو سے دیکھیے عطف کیا تو 3 فعل مضارع کو جزم دے دیا اس نے. تو واو کے ساتھ کر سکتے ہیں, بغیر واو کے صرف 2 فعل مضارع کو جزم دے گا. حرف شرط اگر آپ نے گرمی میں ٹھنڈا پانی پیا, اگر آپ گرمی میں ٹھنڈا پانی مان مثلجن ٹھنڈا پانی پئیں گے تو میں خوش ہوں گا تو آپ خوش ہوں گے اور آپ کے جسم کو ٹھنڈک ملے گی. ہاں تو آپ خوش ہوں گے اور آپ کے جسم کو ٹھنڈک ملے گی. ان تشرب ماء مثلجا فی الشتاء تمرض وتشعر بالبرودۃ. اگر آپ سردی میں ٹھنڈا پانی پئیں گے مان مثلجن پئیں گے تشرب تمرض تو بیمار ہو جائیں گے. وتشعر بالبرودۃ اور سردی محسوس کریں گے یعنی ٹھنڈک محسوس کریں گے, آپ کو سردی لگ جائے گی. تشعر بالبرودۃ سردی لگنا, آپ سردی محسوس کریں گے یعنی آپ کو سردی لگ جائے گی. ان تدخل ھذا المطعم تجد فیہ اصنافا کثیرۃ. اگر آپ اس ریسٹورنٹ میں داخل ہوں گے تو آپ اس میں بہت سی ویرائٹی پائیں گے. تجد پائیں گے. ان تسأل اجب اگر آپ سوال کریں گے تو میں جواب دوں گا. ان تسألنی اجب کا اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا. لو کنت جائعا لأکلت الطعام اگر میں بھوکا ہوتا تو میں کھانا کھا لیتا. لو ہمیشہ فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے, ان مضارع پہ بھی داخل ہوتا ہے, ماضی پہ بھی, اور اذا ماضی پہ بھی ہوتا ہے, مضارع پہ بھی ہوتا ہے. لیکن اذا کے معنی میں جب آتا ہے, ان کے معنی میں اگر آتا ہے, لو کے معنی میں بھی اگر آتا ہے, لیکن یہ صرف فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے. یہ فرق ہے ان میں. لو کنتو جائعا اگر میں کنتو میں بھوکا ہوتا, اس میں انا ہے جس سے میں کا ترجمہ کر رہا ہوں کنتو میں, اور جائعا بھوکا, کنتو اب یہاں فعل کا معنی کریں گے یعنی ہوتا, کیونکہ مضارع میں لے جائے گا نا, تھا نہیں کہیں گے ہوتا کہیں گے. اگر میں بھوکا ہوتا لأکلت الطعام تو میں کھانا کھا لیتا. لو کنت عطشانا لشربت الماء اگر میں پیاسا ہوتا تو میں پانی پی لیتا. لو شربت الماء البارد لمرضت اگر میں ٹھنڈا پانی پی لیتا تو میں بیمار ہو جاتا. لو نظرت الیہ لخفت اگر میں آپ اس کو دیکھتا تو میں خفتا. یہ یہاں پہ ایسے ہے, اگر آپ نظرتا آپ ہاں اگر آپ اس کو دیکھتے تو آپ خوف زدہ ہو جاتے. لو تحضر یہ پیش یہاں پہ غلط دے رہے ہیں, یہ یہاں پہ یہ لو کو فعل مضارع پہ بھی داخل کر رہے ہیں, ایسا ہوگا نہیں, یا پھر شاید یہ لو اگر فعل مضارع پہ داخل ہو تو اس میں کوئی عمل نہیں کرے گا, شاید یہ بتانا چاہ رہے ہوں. ہاں شاید یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ لو جو ہے وہ جزم نہیں دیتا ہے, وہ جزم نہیں دیتا ہے اگر مضارع پہ داخل ہو جائے گا تو. ہو جاتا ہے, بہت کم استعمال ہے. قرآن میں بھی آیا تو ماضی پہ ہی داخل ہوا ہے. لو تحضر فی الدرس فتفهم الدرس
تو لو اور ان میں ایک یہ بھی فرق ہے کہ یہ مضارع پہ داخل ہوگا تو جزم نہیں دے گا. اگر آپ کلاس میں حاضر ہوتے تو آپ سبق سمجھتے. فا داخل ہوگا پھر اس کی جزا پر. لو تنظروا الی الزہرۃ فتفرحوا بہا. اگر آپ پھول دیکھتے، تنظروا دیکھتے تو آپ اس سے خوش ہوتے. ان کان الباب مغلقا فانتظر. اگر دروازہ بند ہو تو انتظار کرو. تو یہاں پہ فا داخل ہو رہا ہے اس لیے کہ انتظر فعل امر ہے، تو فعل امر جب آئے گی جزا تو فا داخل کریں گے. ان کان الماء موجودا فاشرب. اگر پانی موجود ہو کانا سے ہو رہا ہے تو پیو، یعنی اگر پانی موجود ہے تو پی لو. اذا اردت ان تنام فقل لی. اگر آپ ارادہ کرو سونے کا، اگر آپ ارادہ کرو کہ آپ سو تو مجھ سے کہہ دینا. یعنی اگر آپ سونا چاہ رہے ہو تو مجھ سے کہہ دینا. اگر آپ چاہتے ہو کہ سوئیں، یعنی اگر یہ جب ہوگا، سوری اس کا ترجمہ میں بھی کنفیوز ہو رہا ہوں. جب آپ سونا چاہو تو مجھ سے کہہ دینا. قل لی، مجھ سے کہہ دینا. فا آئے گا کیونکہ یہ فعل امر ہے. اذا کنت جائعا فکل الطعام. اگر آپ بھوکے ہو جاؤ، یا اگر جب آپ بھوکے ہو جاؤ تو کھانا کھا لینا. اذا کان عندک طعام فاعطنی. اذا کان الماء موجودا فتوضأ به. جب آپ کے پاس کھانا ہو تو مجھ کو دے دو. جب آپ کے پاس کھانا ہو تو مجھ کو دے دینا. جب پانی موجود ہو تو اس سے وضو کر لینا. اذا جاء القطار فارکبہ. اذا دخلت المسجد فصلی رکعتین. جب ٹرین آ جائے تو اس میں بیٹھ جانا، اس میں سوار ہو جانا، اس پر سوار ہو جانا. جب آپ مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعتیں پڑھو. اذا کان فی المطعم خادم فادعہ. جب ریسٹورنٹ میں ویٹر ہو، خادم مانے ویٹر ہو، تو اس کو بلاؤ. اذا کان الطعام جیدا فاحضرہ. احضر یحضر لانا، حاضر کرنا، اور حضر یحضر حاضر ہونا. جب کھانا اچھا ہو تو اس کو حاضر کرو. اذا کا ترجمہ جب کریں گے. اس میں اگرچہ میں نے اگر کر دیا ہو وہ غلطی ہے میری. اذا کا ترجمہ جب ہی کریں گے. جب لو کا اگر ہوگا، ان کا اگر ہوگا ترجمہ، اور لو فعل مضارع پہ داخل ہوگا تو جزم نہیں دے گا. اذا کانت عندک ساعۃ فانظرھا. جب آپ کے پاس گھڑی ہو، کانت ہو، تو اس کو دیکھو. اذا کانت عندک کراسۃ فاکتب فیھا. جب آپ کے پاس کاپی ہو تو اس میں لکھو. فاکتبھا. استاجر یستاجر استاجر فعل امر ہے یہ. استاجر. تناول یتناول تناول یہ فعل امر ہے. یہیں اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.